اب یہ جو شیطان ہے نا، یہ ایک بت بنا ہوا ہے، ایک ستون سا بنا ہوا ہے، اس کو پتھر مارنا، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر جو بندوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے شیطان سے برداشت نہیں ہے۔ جو حکم دیا جا رہا ہے نا سب سے پہلے کہ بھئی چاند نظر آ جائے تو آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، عرفات اور مینا کا میدان چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جائے گا تو 1,00,000 تو کیا ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اور بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے وہ قربانیاں نہیں کرتی، کہتے ہیں قربانی تو مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں کرتی۔ 3 سال تک تو باپ کے نام کی قربانی کریں گے، بعد میں اولاد کا نمبر آئے گا، یہ بات بھی سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج 29 ذوالقعدہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج شام کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے گا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف یہ ذی الحجہ کا مہینہ فضیلت اور عظمت والا ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام دینے کے لیے فضائل کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا گزرا۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ پہلے دور کے اندر لوگ دور دراز سے سفر کرتے تھے اور حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے ان کو 2 3 مہینے 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ کے چلتا تو اس کا حج کے لیے احرام باندھنا بالکل جائز۔ تو بہرحال یہ فضیلت اور عظمت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور خصوصاً یہ جو آنے والے دن ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ جو 10 دن ہیں بڑی عظمت اور فضیلت والے دن ہیں۔ یہ دن ہر سال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہماری جو ترتیب ہے ہماری وہ نہیں بدلتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے، اپنی زندگی کے ایام کو ہم قیمتی بناتے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے برف والے کو دیکھ کر عبرت حاصل کی۔ کسی نے کہا حضرت علماء کے بیان سن کر، اللہ والوں کے بیان سن کر آپ کو اتنا عبرت حاصل نہیں ہوئی، آپ نے ایک برف والے کو دیکھ کر جو ہے نا عبرت حاصل کی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے برف خریدی ہوئی تھی اور برف کو دھوپ میں رکھے ہوئے تھا، تو برف دھوپ کے اندر ہو تو پگھلتی ہے نا، بہت جلدی پگھلتی ہے۔ اور وہ لوگوں کو بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے اوپر ترس کرو، میرا جو سرمایہ ہے وہ جلدی ضائع ہونے والا ہے، جلدی آؤ اور مجھ سے برف خریدو تاکہ میں اپنا سرمایہ بچا سکوں۔ اور کہہ رہا تھا میرے اوپر ترس کرو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور میں اس سرمایہ کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ دھوپ میں برف پڑی ہو اور مالک یہ چاہے کہ میری برف نہ پگھلے تو اس کے چاہنے سے نہیں پگھلے گی کیا؟ برف نے تو پگھلنا ہے، مالک چاہے یا نہ چاہے، برف دھوپ میں پگھل جائے گی۔ ہاں، عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو کام میں لے آئے، اپنے سرمایہ کو محفوظ کر لے۔ فرمایا اس کو دیکھ کر مجھے عبرت حاصل ہوئی کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی طرح ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وقت گزر رہا ہے نہیں گزر رہا، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ یہ جو دن اور رات کے لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ جو گھڑی اور گھنٹے اور منٹ اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے یہ۔ اسی لیے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو زیادہ پیسہ کمائے، سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جس کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور جو بینک بیلنس جس کے پاس زیادہ ہوں اور بہت دنیا اکٹھی کر لے اور لوگ اس کو سائیں کریں، اس کی عزت ہو، وہ عزت حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار آدمی ہے جی۔ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو ہوشیار کہیں،
ایک یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عقل مند یہ ہے. ہماری بات غلط ہے اور ہو سکتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیں اس کے اندر شک کرنا بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسا، عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے. کیوں بھائی؟ جو آدمی دکاندار ہوتا ہے نا، اپنا پیسہ دکان کے اندر لگاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا سرمایہ بچاؤں. اگر 1,00,000 روپیہ دکان کے اندر میں نے لگایا ہے تو کم از کم 1,00,000 بچا لوں، یعنی یہ میرا جو 1,00,000 لگا ہوا ہے یہ اصل رقم میری ڈوب نہ جائے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری یہ اصل رقم ڈوب نہ جائے، ختم ضائع نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے وہ اپنی اصل رقم کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقدار میں نفع رکھتا ہے کہ میری رقم اصل سرمایہ مجھے جلدی جلدی مل جائے. اور دوسرے نمبر پہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اگر میں نے 1,00,000 روپیہ دکان میں ڈالا ہے تو مجھے نفع بھی ملے. 1,00,000 کا مجھے 2,00,000 مل جائے تو کہتا ہاں جی الحمدللہ نفع آ گیا. ایسا ہے نا جی. اور اگر دکاندار نے 1,00,000 روپیہ لگایا دکان کے اندر اور اس کو نفع کوئی نہیں ملا، 1,00,000 کا 1,00,000 اس کو مل گیا، تو دکاندار کیا کہے گا؟ مجھے نقصان ہوا ہے. مجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ میں نے وقت بھی دیا، ٹائم بھی دیا، محنت بھی کی اور مجھے اصل سرمایہ ملا، اس کے اوپر نفع کوئی نہیں ملا. میرے وقت کی اور محنت تو میری ضائع گئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسا، عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار وہ نہیں ہے جو زیادہ پیسے کما لے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی کے ان اوقات کو قیمتی بنائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے. کیوں بھائی؟ اگر ہمارا وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے گا تو بتاؤ ہماری زندگی بنے گی یا ضائع ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی نا. اگر ہمارے ہاتھ کے اندر 1,000 کا نوٹ ہے، اس کو کوئی پھاڑ کے جو ہے نا ڈال دے نیچے، کیا کہیں گے؟ اپنے سرمایہ کو اس نے ضائع کر دیا ہے. ہماری یہ جو زندگی کے لمحات ہیں، یہ دن ہیں، یہ وقت ہے، یہ گھنٹے ہیں، اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کے اندر اس زندگی کو خرچ نہ کیا تو اس وقت کو جو ہے نا ہم نے ضائع کر دیا، اپنی زندگی کا نقصان کر دیا. اور ہم ان اوقات کے اندر بڑا سرمایہ کما سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں ہر خواہش پوری ہوگی. جنتی کو کسی چیز کا دکھ اور افسوس نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز کا افسوس ہوگا جنتی کو، اس کا دنیا کے اندر زندگی کا جو لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر گزر گیا، جو نیکی کے بغیر گزر گیا، اس کو حسرت اور افسوس ہوگا. کاش یہ وقت میں اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگا دیتا تو میرا مرتبہ اور بڑھ جاتا. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ عبادت صرف مسجد کے اندر تسبیح لے کر بیٹھنے کا نام ہے. نہ، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. شریعت کے اصول کے مطابق آپ تجارت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہاں جو کام کرو شریعت کے مطابق کرو تو وہ عبادت بنتا چلا جائے گا. تو میری بات کو سمجھو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے جو ایام ہیں بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑی فضیلت والے ایام ہیں. ہمیں ان ایام کی زندگی کے تو ویسے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو آنے والے ایام ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے ان اوقات کی قسم اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم.
अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कसम क्यों उठा रहे हैं? जब किसी चीज की, ये हमारे मिजाज के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम इरशाद फरमाया है, वरना अल्लाह ताला का हर फरमान सच्चा है। अल्लाह के किसी फरमान के अंदर शक करना आदमी काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह की बात, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह की हर बात सच्ची है। अल्लाह ताला कसम ना भी उठाए फिर भी अल्लाह की बात पक्की और सच्ची है। लेकिन हमारा मिजाज ये है, जब किसी चीज की अहमियत बतलानी होती है तो हम कसम उठाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तनाजुर के अंदर जो है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे 10 रातों की कसम। अल्लाह ताला जिस चीज की कसम उठाए उसकी इज्जत और अजमत को अल्लाह ने बयान करना होता है, और अल्लाह उसकी इज्जत को, उसकी अजमत को बयान करते हैं। जिस चीज की अल्लाह कसम उठा ले तो वो बड़ी अजीम चीज होती है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तमाम शहरों के अंदर, दुनिया के जितनी भी शहर हैं, मक्का मुकर्रमा बड़ा अजीम शहर है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी कसम उठाई है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब मैं इस शहर की कसम उठाता हूं। वज़्ज़ुहा, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की कसम उठाई है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका एक माना यह भी किया है, जहां वज़्ज़ुहा का माना चाश्त का वक्त है, वहां इसका माना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की कसम उठाई, इज्जत और अजमतें बढ़ा दी। तो अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम उठाई है, हमें बताना चाहते हैं कि मेरे बंदो ये दिन बड़े फजीलत वाले आ रहे हैं, इनकी कदर करो, इनको जाया ना करो। ऐसा नहीं जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे चलती रहे, नहीं, इनकी कदर करो। इन 10 रातों की कसम, उलमाए किराम ने फरमाया इन 10 रातों से यही 10 दिन जिलहिज्जा के 10 दिन मुराद हैं। अल्लाह ने इनकी कसम उठाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के बाद बाकी जितनी भी महीने हैं उनमें जो अमल अल्लाह को महबूब है, इतना ज्यादा अमल अल्लाह को, जितना इन दिनों के अंदर अल्लाह को महबूब अमल है, इतना किसी और दिनों के अंदर, किसी और महीने के अंदर बंदे का अमल इतना अल्लाह को महबूब नहीं है जितना इन दिनों के अंदर महबूब है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इन 10 दिनों के अंदर रोजा रखता है, एक रोजा रखता है 10 दिनों के अंदर, 10 से मुराद आप यूं समझे 8 दिन, हर दिन के रोजे का सवाब इतना है जैसे 1 साल के रोजे रखे हूं। कल जिलहिज्जा की पहली तारीख हो रही है ना, एक दिन का रोजा जिसने रखा तो इतना सवाब है गोया 1 साल के रोजे रखे हूं। और यौमुल आरफा 9 जिलहिज्जा, 10वें दिन तो रोजा होता नहीं, 10वें दिन तो ईद होती है। यौमुल आरफा 9 जिलहिज्जा का दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी फजीलत फिर इन 8 दिनों से भी ज्यादा है। उस 9 जिलहिज्जा के दिन जो आदमी रोजा रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि उसके 2 साल के अल्लाह गुनाह मुआफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाह मुआफ फरमा देंगे। 9 जिलहिज्जा का यौमुल आरफा का दिन इतना अल्लाह को महबूब और पसंद है। तो और फरमाया ये जो रातें आ रही है ना, जिलहिज्जा की पहली रात से लेकर 10वीं रात तक, ये 10 रातें, इनमें सवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन रातों में इबादत करता है उसको इतना बड़ा सवाब है, उसको इतना बड़ा सवाब है गोया कि लैलतुल कद्र के अंदर उसने इबादत की हो। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर मुसलमान एहतिकाफ बैठते हैं 10 दिन का। क्यों? लैलतुल कद्र को हासिल करने के लिए। लैलतुल कद्र में इबादत का सवाब 1000 महीने इबादत करने से बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 रातों के अंदर जो इबादत करता है, एक एक रात का सवाब इतना है जैसे लैलतुल कद्र के अंदर उसने इबादत की हो।
ان دنوں کے اندر آپ روزہ رکھیں, ان دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں, ان دنوں کے اندر صدقہ خیرات کریں, ان دنوں کے اندر تسبیحات کریں, اللہ اللہ کریں اور تکبیرات پڑھیں. ہاں, ایسا ثواب ہے گویا آپ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر رہے. تو ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے, ان اوقات کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے اندر لگانا چاہیے. اب یہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ 10 دن ایسے ہیں, ان دنوں کے اندر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو پورا سال نہیں ہو سکتی, صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں. 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ہو سکتی ہے. ان 10 دنوں کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے اندر وہ عبادت نہیں ہو سکتی. ایک عبادت تو ہے حج کی, اسلام کا جو رکن ہے, 5واں رکن, حج بیت اللہ. حج بیت اللہ وہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. حج کے جو ارکان ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف, یہ تو عمرے کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرنا جو حج کا بڑا فرض ہے, رکن ہے, 9 ذی الحجہ, اور 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر جانا, وہاں نمازیں ادا کرنا, اور پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر جانا اور وہاں وقوف کرنا, وہاں ٹھہرنا, اور پھر رات کو مزدلفہ کے اندر گزارنا اور وہاں وقوف مزدلفہ کرنا, اور پھر 10 ذی الحجہ کو شیطان کو پتھر مارنا. اب یہ جو شیطان ہے نا, یہ ایک بت بنا ہوا ہے, ایک ستون سا بنا ہوا ہے, اس کو پتھر مارنا ان دنوں کے اندر ثواب ہے. عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنا, 9 ذی الحجہ کو وہاں جانا, یہ ثواب کا کام ہے. اور وقوف مزدلفہ, 10 کی رات کو مزدلفہ کے میدان کے اندر رات گزارنا, یہ ثواب کا کام ہے. یہ اعمال ایسے ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی آدمی 1 مہینہ کیا 10 مہینے عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہے, اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا, اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 9 ذی الحجہ کے اندر وقوف عرفہ کرنے سے ثواب ملتا ہے. یہ عبادت, وقوف عرفہ والی عبادت, یہ اس دن کے ساتھ خاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے افضل دن عرفہ کا دن ہے, 9 ذی الحجہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے. فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا, حاجی اس دن حج کا بڑا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا 9 ذی الحجہ کے دن پریشان اور روتا ہوا اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو حج کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کی رحمت کو دیکھ کر جو بندوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے, شیطان سے برداشت نہیں ہو سکا, اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہوا بھاگ گیا اور رو رہا تھا کہ اتنا بندوں کی مغفرت ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ دن بڑے افضل دن ہے. جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک حکم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ کہ جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے, جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے, جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بڑا عجیب حکم ہے. وہ کیا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے, آپ نے بال بھی نہیں کاٹنے, حجامت بھی نہیں بنوانی. داڑھی تو کٹوانا ویسے ہی حرام ہے, داڑھی کٹوانا تو ویسے ہی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ حکم کیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن بھی 10 دن تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہیں کرتا, اور اپنی حجامت بھی نہ بنوائے, اپنے بال بھی جسم کے نہ کاٹے جب تک قربانی نہیں کرتا. اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے محبوب بندے احرام کا حج باندھ کر, یعنی حج کی وردی پہن کر, احرام وردی ہے نا حج کی, حج کی وردی پہن کر لبیک اللہم لبیک, اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں, اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں,
اور حج ایک عاشقانہ عمل ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے عشق جس کے اندر جو ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی کو حج کے اندر بڑا مزہ آتا ہے. یہ عاشقانہ عمل ہے. جیسے عاشق اپنے محبوب کے پیچھے جو ہے نا مارا مارا اور دوڑا دوڑا پھرتا ہے، اسی طرح اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی مینا کے میدان کے اندر جا کے خیموں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور کبھی عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور کبھی وقوف مزدلفہ کر رہا ہے، اور کبھی دیوانوں کی طرح ایک پتھر کو جو ہے نا جا کر کنکریاں مار رہا ہے، اللہ کے نام کے اوپر جان کا نذرانہ قربانی کی شکل کے اندر پیش کر رہا ہے. یہ حج عاشقانہ عمل ہے. تو اللہ کے محبوب بندے ان دنوں کے اندر کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو احرام باندھے ہوئے ہیں ان کے لیے پابندی ہے کہ تم نے اپنے بال بھی نہیں کاٹنے، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے وہ محبوب بندے جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتے جب تک قربانی نہ کر لیں. اور تم اگر نہیں جا سکے حج بیت اللہ کے لیے، تم جاؤ، اگر تم نے قربانی کرنی ہے تم بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. جب عرفات کے میدان کے اندر اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برسیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول جب ہوتا ہے ان دنوں کے اندر ان مسلمانوں کے اوپر، تو ہم ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چھینٹا آ جائے گا. ہاں، یہ مشابہت اختیار کرنا، یعنی جیسے اللہ کے محبوب کر رہے ہیں ہم بھی وہ اعمال کریں. یہ مشابہت اختیار کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی جس قوم جیسا بنتا ہے، جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر اور چال ڈھال کے اندر، اپنی وضاقتہ کے اندر جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، وہ انہی میں شمار. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ جو ہماری داڑھی ہے نا، داڑھی یہ مسلمان کی ایک گویا کہ عظیم پہچان ہے، عظیم پہچان ہے. فرمایا قیامت کے دن جس آدمی کی داڑھی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ میرے محبوب کا امتی ہے کہ میرے محبوب کی شباہت بنا کر آیا ہے، شکل و صورت بنا کر آیا ہے. دنیا کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی فوجی وردی کے اندر موجود ہے اور کوئی پولیس والا وردی کے اندر موجود ہے، اگر کام نہ بھی کرے پھر بھی اس کو تنخواہ ملتی رہتی ہے. اور ہم مسلمان یہ ہماری پہچان ہے، یہ داڑھی اور یہ لباس یہ ہماری پہچان ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بات کو سمجھو ذرا، یہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے نا سب سے پہلے کہ بھئی چاند نظر آ جائے تو آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، یہ عمل مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا ثواب یہ ہے کہ جب حاجیوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو اس رحمت کا حصہ ان لوگوں کے اوپر بھی آئے گا. یہ پہلا عمل ہے. ان 10 دنوں کے اندر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا. اور دوسرا ان دنوں کی فضیلت اور عظمت، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ان دنوں کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ان دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. صغیرہ گناہ کی بات ہے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو ان دنوں کے اندر مسلمان اس چیز کا اہتمام کریں.
रोजाना अपने जिंदगी 24 घंटे अल्लाह ने दिए है ना, तो कम अज कम 20 मिनट निकाल कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। 20 मिनट कोई ज्यादा तो नहीं है ना। और नमाजों का एहतमाम करें। भाई ये जो इबादत हैं, ये जो हज है, ये जो कुर्बानी है, अल्लाह क्यों करा रहे हैं? इबादत किसको कहते हैं? इबादत किसको कहते हैं? ये जो हमने शक्लें बनाई हुई है ना इबादत की, नमाज एक शक्ल है, रोजा एक शक्ल है, रोजा इबादत की एक शक्ल है। बात समझना मेरी, नमाज इबादत की एक शक्ल है, रोजा इबादत की एक शक्ल है। असल इबादत तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। असल इबादत अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। अगर हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे तो ये इबादत है। अगर अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक चलेंगे, शक्ल इबादत की होगी, सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह हो जाएगा। ये जो 3 औकात है ना, दिन में 3 औकात, जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज डूब रहा हो, और जब सर के ऊपर हो सूरज, ये 3 औकात हैं। इन 3 औकात के अंदर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। इन 3 औकात के अंदर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जब सूरज निकल रहा है, जब सूरज डूब रहा है, और जब सूरज सर के ऊपर है, नमाज पढ़ना जायज नहीं है। कोई नमाज पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि गुनाह होगा। क्यों भाई? नमाज में वही जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज में बड़ा सवाब है। फजर की नमाज जमात से जो पढ़ता है, आका ने फरमाया ऐसा सवाब है गोया कि आधी रात उसने नफिल पढ़ी है। और इशा की नमाज जो जमात से पढ़ता है, फरमाया इतना सवाब है गोया कि आधी रात उसने इबादत की है, नफिल। यानी फजर की नमाज भी जमात से पढ़े, इशा की नमाज भी जमात से पढ़े, तो पूरी रात नफिल पढ़ने का सवाब। सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है, आधी रात नफिल पढ़ने का सवाब। लेकिन सूरज निकल रहा है, अब यह आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर क्या करेगा? कुरान की तिलावत करनी है, उसने रुकू सजदा करना है, उसने अत्तहियात में बैठना है, अल्लाह की हम्द और सना करनी है, लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? ये इबादत की शक्ल है, अल्लाह के हुक्म को ये पूरा नहीं कर रहा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया नमाज नहीं पढ़नी। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए कि इबादत करो, तो उस वक्त इबादत होती है। अगर अल्लाह रोक दे तो फिर उस वक्त अगर कोई आदमी इबादत की शक्ल इख्तियार करेगा तो इबादत नहीं होगी। आप 1 मिनट के लिए एक और बात समझें। काबतुल्लाह के अंदर नमाज, एक नमाज पढ़ने का कितना सवाब है? तकरीबन हर मुसलमान को याद तो होता है ना, 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। लेकिन वो भी उस वक्त जब अकेली नमाज पढ़े। अगर जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना बढ़ जाता है। काबतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 27 लाख नमाजों का सवाब। काबतुल्लाह में, हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब कितना? 27 लाख नमाजों का सवाब। लेकिन जब 8 जिलहिज्जा होती है, जो हज करने हमारे भाई जाते हैं, और 9 जिलहिज्जा को अल्लाह ताला फरमाते हैं चलो भाई छोड़ो काबतुल्लाह की नमाजें। कहां जाके नमाज पढ़नी है? मिना के मैदान के अंदर, जंगल के अंदर जाके नमाज पढ़ो। मैदान जंगल है ना, अराफात के मैदान में जाके नमाज पढ़ो। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि काबतुल्लाह में, हरम में 27 लाख नमाजों का सवाब है, उसको छुड़ाया जा रहा है, अब अराफात के मैदान, जंगल के अंदर, मीना के अंदर जाके नमाज पढ़े। कोई ये कहे मैं तो 1 लाख बल्कि 27 लाख का सवाब हासिल करने जाऊंगा और हरम शरीफ में जाके नमाज पढ़ूंगा, मैं इधर जंगल में नहीं पढ़ता, तो क्या ख्याल है? वो आदमी 9 जिलहिज्जा को और 8 जिलहिज्जा को अराफात मैदान का, अराफात और मीना का मैदान छोड़कर काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने जाएगा, तो 1 लाख तो क्या, एक नमाज का भी सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को उसने तोड़ा है। उसने इबादत की शक्ल तो बनाई है, लेकिन असल इबादत तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। असल इबादत तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। रोजा कितना बड़ा सवाब का काम है, रमजान के रोजों की कितनी बड़ी फजीलत, लेकिन ईद वाले दिन अल्लाह फरमाते रोजा नहीं रखना तुमने। अगर कोई आदमी ईद वाले दिन रोजा रख ले और खालिसतन अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखे, तो उसको रोजे का सवाब तो क्या उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा है। बात समझें,
अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का नाम इबादत नहीं होता। असल इबादत तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। नमाज इबादत तब है जब शरीयत के मुताबिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। रोजा इबादत तब है जब सुन्नत के मुताबिक है। इन दिनों के अंदर एक बड़ा अमल कुर्बानी का भी आ रहा है। जिस आदमी के पास जरूरत से जायद सामान, मसला ये समझे फिर मैं खत्म करता हूं बात को, जिस मुसलमान के पास जरूरत से जायद सामान तकरीबन 1.5 लाख का है, 52.5 तोला चांदी तकरीबन 1.5 लाख की आ रही है, सामान या पैसा या उसके पास सोना चांदी है, सबकी रकम को मिलाकर जरूरत से जायद सामान, दुकान के अंदर सामान पड़ा है, कम अज कम उसकी रकम 1.5 लाख है, कर्जा निकाल कर, तो ये आदमी शरीयत की नजर के अंदर मालदार है, इसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। इस आदमी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह वुसअत अता फरमाए और कुर्बानी ना करे, फिर वो ईद नमाज की तरफ रुख भी ना करे, क्या करने आएगा? वो नाराज हो रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो मर्द की बात है। आमतौर पे हमारे यहां बड़ी गफलत होती है, घर का खामद कुर्बानी कर देता है और बीवी साहब निसाब होती है वो कुर्बानियां नहीं करती। कहते कुर्बानी तो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती। भाई अगर औरत के पास सोना और चांदी जेवरात है, या औरत के पास सोना है और कुछ पैसा भी पड़ा हुआ है, औरत के पास सोना चांदी या सोना और कुछ पैसा या चांदी और कुछ पैसा, या आमतौर पे कभी औरतें घरों के अंदर छोटी मोटी दुकान लगा लेती हैं, सामान पड़ा हुआ होता है, तो इन सब की कीमत सोना चांदी या कोई रकम पड़ी हुई है, इन सब की कीमत मिलाकर अगर 1.5 लाख को तकरीबन पहुंच जाती है, तो ये औरत भी शरीयत की नजर के अंदर मालदार है, इसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। आमतौर पे औरतों के पास जेवरात होते हैं, सोना चांदी होता है, कहते हैं आज हमारे शोहर कुर्बानी कर रहे हैं बस हमसे। भाई कुर्बानी वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं जिसके पास ताकत हो और कुर्बानी ना करे। इसी तरह घर का पड़ा है, बाप है, औलाद भी कमा रही है, उनके पास भी पैसा है, वालिद के पास भी है, तो बाप के पास अगर इतना रकम है, औलाद के पास भी इतना है, तो बाप के ऊपर अलग कुर्बानी और जो है ना औलाद के ऊपर अलग कुर्बानी होगी। घर के अंदर जितनी अफराद साहिब निसाब होंगे उन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। तो इस मसले को समझे। आमतौर पे मुसलमान इस बारे में कोताही करते हैं। तो औरतों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती है जब वो साहिब निसाब हो जाएं, और मर्दों के ऊपर भी कुर्बानी। बाज जगहों में सुना है कि बाद लोग ये कहते हैं कि भाई 3 साल तक तो बाप के नाम की कुर्बानी करेंगे, बाद में औलाद का नंबर आएगा। ये बात भी गलत है। ये बात भी गलत है कि भाई अगर औलाद साहिब निसाब है तो उसके ऊपर उसी साल कुर्बानी वाजिब है, अगर बाप भी साहिब निसाब है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं है कि पहले बाप के नाम की कुर्बानियां करो, बाद में अपने नाम की कुर्बानियां करो। अल्लाह ने वसअत दी है तो बाप के नाम की भी कुर्बानी करो और अपने नाम की भी कुर्बानी करो। और अगर अल्लाह ने और वसअत दी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी कुर्बानी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जो है 2 कुर्बानियां किया करते थे, एक कुर्बानी अपने नाम की और एक कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों के लिए करते थे जिनके पास ताकत नहीं है, उनको सवाब के अंदर शरीक फरमाते थे। तो अपने बुजुर्ग जो फौत हो गए उनके नाम की भी आदमी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन अपनी कुर्बानी सबसे पहले जरूरी है। अल्लाह ताला हमें भी इन औकात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और आने वाले जो लम्हात हैं अपनी इताअत फरमाबरदारी के अंदर गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा